नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बात करेंगे आज हुकूक व फ़राइज़ में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हुकूक से मुतालिक। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम बंदों तक पहुँचाने वाले, यानी अल्लाह और बंदों में राब्ता पैदा करने वाले अल्लाह के मुकर्रर करदा अंबिया हैं। अंबिया क्या हैं? थोड़ी सी बात इस पे भी कर लें। नबी की जमा अंबिया। नबी कहते हैं गैब की खबर देने वाले। गैब की खबरें क्या हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो बातें, वो अहकामात जिन्हें हम अपने शऊर से, अपने इदराक से, अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन से या अपने 5 सेंसेस से नहीं जान सकते थे, या यूं कहिए कि जिन बातों की खबर यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो सिर्फ हम तक पहुंचने का ज़रिया हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से जो बातें हमें पता चलती हैं, उसमें जन्नत दोज़ख भी है, उसमें जज़ा और अज़ाब भी है, उसमें फ़रिश्तों के हालात भी हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगामात भी हैं, क़यामत से मुताल्लिक़ बातें भी हैं। तो अल्लाह ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो उसकी तख्लीक के साथ साथ ही उसकी जिस्मानी और रूहानी जो ज़रूरियात थीं, उन्हें पूरा करने का भी बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दिया। सब जानते हैं कि शैतान को आदम की तख्लीक से कितना हसद था, यानी तख्लीक आदम, तख्लीक इंसानी से उसे कितना एतराज़ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसने मोहलत मांग ली कि क़यामत के दिन तक अगर मुझे मोहलत दे दी जाए तो मैं ये बता दूंगा कि इंसान अल्लाह का नाशुक्रा है, मैं उसको वरगलाऊंगा, उकसाऊंगा, बहकाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत बहरहाल यही थी। अल्लाह ने शैतान यानी इब्लीस को मोहलत भी दे दी और इंसान की हिदायत का इंतज़ाम भी फरमा दिया। क्या सही है, क्या गलत, किन कामों से अल्लाह की रज़ा नसीब होगी और कौन से काम अल्लाह की नाराज़गी और हमारे लिए खुदा न खास्ता अज़ाब का बाइस बन जाएंगे। हर दौर में अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे। क्या ताल्लुक़ होना चाहिए था, क्या ताल्लुक़ है अंबिया अलैहिमुस्सलाम और लोगों के दरमियान, थोड़ी सी आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि मनसबे नबूवत जो है वो वाहबी है, इक्तिसाबी नहीं है। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुंतखब करदा बंदे होते हैं। कोई अपनी मर्जी या ख्वाहिश से मनसब नबूवत हासिल नहीं कर सकता। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ये हक़ है कि उनकी सच्चाई और मिनजानिब अल्लाह होने पर यकीन रखा जाए। और इसकी दलील भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमा दी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कुछ मोजज़ात अता फरमाए ताकि लोग जान लें कि ये नबी बरहक हैं, ये माज़ अल्लाह कोई झूठे दावेदार नहीं हैं। इसके साथ साथ अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ये हक़ है कि हम सब या उस दौर के तमाम लोग जिस नबी को पाते थे उन पर ईमान लाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नबी को अपने अहकामात और मोजज़ात देकर उनकी कौमों की हिदायत के लिए भेजा। नबियों पर ईमान लाना उन कौमों पर वाजिब था। जो नबियों पर ईमान ना लाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी उन्हें अजाब दिखाए और आखिरत में भी उनका ठिकाना जहन्नुम ही होगा। और अंबिया पर ईमान लाना इतना अहम है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता रहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, लेकिन मैं फ़लाँ 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 नबी को नहीं मानता, तो किसी एक नबी का इनकार भी कुफ्र है।
اسی لیے آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یہ بات، ان کا یہ اعتراف، ان کا یہ اقرار قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ میری جو امت ہے وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق، تفریق نہیں کرتے ہم تمام انبیاء میں سے کسی میں، یعنی لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور رسل جو تشریف لائے، امت مسلمہ ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے۔ وہ دیگر اقوام کی طرح یہ نہیں کہتی کہ ہم فلاں نبی کو مانیں گے، فلاں کے منکر ہوں گے، بلکہ سب نبیوں پر ایمان، تو تمام انبیاء پر ایمان لانا ان کا حق ہے۔ پھر ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے معجزات کو سچا مانا جائے۔ قومیں انہیں معاذ اللہ جادوگر کہتی تھیں کہ یہ ان پر اثر ہو گیا ہے یا یہ جادو جانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو فرعون ان کے مقابل جادوگروں کو لے آیا تھا، جبکہ وہ معجزہ تھا، اور معجزہ جادو کا مقابل اگر آ جائے جادو کے تو کچھ جادو کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو نبیوں کے معجزات پر یقین رکھنا، انہیں اللہ کی جانب سے ماننا، یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اور یہ بھی ان کا حق ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا یہ حق بھی ہے کہ انہیں معصوم مانا جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور آج آپ اگر اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ وہ کس طرح ہوگی؟ دیکھیے، ہم دیگر انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، یا خود تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھتے ہیں، تاریخ سے، تاریخی کتابوں سے، یا دیگر اسرائیلی روایات سے، تو ہمیں ایک نقطے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور جو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے بہترین افراد ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ کبھی اگر آپ کسی روایت میں، کسی حکایت میں، کسی جگہ یہ بات سنیں یا پڑھیں کہ معاذ اللہ فلاں نبی نے، کچھ واقعات لکھ دیے جاتے ہیں نا تاریخ میں، فلاں نبی سے یہ بھول ہو گئی یا یہ خطا ہو گئی، تو سیدھا ایک رول ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ سے رابطے میں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ گناہ نہیں کرتے۔ پھر اس کو ہم اس طرح کنیکٹ کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی انبیاء تو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ لوگ ان کی اطاعت کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ انبیاء اپنی مرضی، اپنی خواہش سے تو کوئی بات نہیں فرماتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ تو معاذ اللہ اگر نبیوں سے گناہ سرزد ہوتے تو گناہ میں بھی ان کی اطاعت لوگ کرنے لگتے کہ فلاں نبی نے ایسا کیا تھا اس لیے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کے بارے میں ہمیں یہ لازمی عقیدہ رکھنا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم انہیں اللہ کی طرف سے معصوم مانیں اور ان سے کسی گناہ کو جوڑے نہیں۔ پھر ان کی تعظیم اور ادب کرنا، جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہ جو ایمان لاتا ہے اور جو ایمان نہیں لاتا وہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ آنکھوں والا، بینا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، ربط ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، تو ان کی تعظیم، ان کا ادب کرنا بھی ان کا حق ہے۔ یعنی ہم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کریں یا ان کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھیں یا ان کے بارے میں کوئی گمان کریں تو اس میں ادب کا پہلو ہمیشہ ہمیں لازمی نظر میں رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے
انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، جس چیز کو وہ اللہ کی جانب سے حلال قرار دے دیں اسے حلال ماننا، جس چیز کو اللہ کے حکم سے حرام قرار دے دیں اسے حرام جاننا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اس کے بعد ان کی مدد کرنا۔ مدد کس چیز میں ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے خاص ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسے ہماری یا انسانوں کی مدد کی کیا ضرورت؟ لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہے، تو مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، کہ جب وہ دعوت حق دیں تو ان پر ایمان لایا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تائید کی جائے، تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام انبیاء پر ایمان رکھنے اور اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے تمام انبیاء علیہم السلام کی عظمت پیدا فرما دے، اور خصوصی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کو ہمارے دلوں کا حصہ بنا دیں، ہمارے دلوں میں اس کو رچا بسا دیں، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ